چھوڑ کے صدقہ تیرا. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمت کرم بنایا. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمت کرم بنایا. ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا. تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. تم ہی حاکم برایا، تم ہی حاکم برایا، تم ہی قاسم عطایا، تم ہی قاسم عطایا. صلی اللہ تم ہی قاسم عطایا. تم ہی شافع خطایا، تم ہی شافع خطایا، تم ہی دافع بلایا. کوئی تم سا کون آیا، کوئی تم سا کون آیا، کوئی تم سا کون آیا، کوئی تم سا کون آیا. وہ کنواری پاک مریم، وہ کنواری پاک مریم، وہ نفخت فیہ کا دم، وہ نفخت فیہ کا دم. ہے عجب نشان اعظم، ہے عجب نشان اعظم، مگر آمنہ کا جایا. وہی سب سے افضل آیا، وہی سب سے افضل آیا. تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. اور یہی بولے سدرا والے، یہی بولے سدرا والے، چمنے جہاں کے تھالے، چمنے جہاں کے تھالے. حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم اقدس سے حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام پیدا ہوئے. جبریل آئے تھے ایک جوان مرد کی صورت میں. ایک روایت کے مطابق آپ کے گریبان میں اور ایک روایت میں آپ کی آستین میں جبریل نے دم کیا، دم کیا، آستین میں دم کیا. تو جبریل کے دم سے عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے. اللہ اکبر. چلو جس نے دم کیا نا اسی سے پوچھتے ہیں. پہلے شعر میں کیا تھا؟ وہ کنواری پاک مریم، وہ نفخت فیہ کا دم، ہے عجب نشان اعظم.
مگر آمنہ کا جایا، وہی سب سے افضل آیا۔ اب اسی دم کرنے والے سے پوچھا گیا، میرے آقا نے خود پوچھا، اے جبریل تو نے بہت دیکھا، بہت گھوما، یہ بتا کوئی مجھ سا دیکھا، کوئی میرے جیسا دیکھا، کوئی میری طرح دیکھا، کوئی میری مثل دیکھا؟ اب جبریل نے جو جواب دیا میرے امام نے اسے منظوم کیا کہ یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، پر تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، بولو تجھے حمد ہے خدایا۔ ارے اے خدا کے بندوں کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ارے اے خدا کے بندوں کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ڈھونڈو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ڈھونڈو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو۔ ارے میرے پاس تھا ابھی تو، میرے پاس تھا ابھی تو، ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا، نہ کوئی گیا نہ آیا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ ہمیں رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، یہ رضا کا دل ہے، کسی غیرے کا تو نہیں۔ ہمیں رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، در روضہ کے مقابل، در روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، پر یہ نہ پوچھ کیسا پایا، 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 یہ نہ پوچھ کیسا پایا۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ پیش حق مژدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مژدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے۔ مجرم ہے بت زدہ جب فرد عصیان چلا، لطف شاہ تسکین دیتا پیش یزدان لے چلا، پیش حق مژدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے،
ہم کو ہنساتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ دل نکل جانے کی جا ہے، آہ کن آنکھوں سے وہ دل نکل جانے کی جا ہے، آہ کن آنکھوں سے وہ ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے، ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ ہاں چلو حسرت زدو، ہاں چلو حسرت زدو، سنتے ہیں وہ دن آج ہے۔ دنیا میں دیدار کی تڑپ رہی، دنیا میں حضور کی زیارت کی خواہش رہی، خواہش پوری نہ ہوئی، حسرت بن گئی۔ امام کہتے ہیں ان حسرت زدوں سے کہ ہاں چلو حسرت زدو، سنتے ہیں وہ دن آج ہے۔ تھی خبر جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے، تھی خبر جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم۔ خدا شاہد کہ روز حشر کا کھٹکا نہیں رہتا، خدا شاہد کہ روز حشر کا کھٹکا نہیں رہتا، مجھے جب یاد آتا ہے کہ میرا کون والی ہے۔ کچھ خبر بھی ہے فقیروں، آج وہ دن ہے کہ وہ کچھ خبر بھی ہے فقیروں، کچھ خبر بھی ہے فقیروں، آج وہ دن ہے کہ وہ نعمت خلد اپنے صدقے میں لٹاتے جائیں گے، نعمت خلد اپنے صدقے میں لٹاتے جائیں گے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ خاک افتادو بس ان کے آنے ہی کی دیر ہے، خاک افتادو بس ان کے آنے ہی کی دیر ہے، کہ خود وہ گر کر سجدہ میں تم کو اٹھاتے جائیں گے، خود وہ گر کر سجدہ میں تم کو اٹھاتے جائیں گے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ لوگ آئے مسکراتے ہم مسیروں کی طرف، ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا،
مسکراتے ہوئے آپ آ جائیں گے، حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا۔ لو آئے مسکراتے ہم مسیروں کی طرف، خرمن عصیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے، خرمن عصیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، ارے وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، کہ جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ پائے کوباں پل سے گزریں گے تیری آواز پر، بال سے زیادہ باریک تلوار کی دھار سے زیادہ تیز وہ پل صراط۔ امام کہتے ہیں ہم تو اس پل پر بھی ایسے گزریں گے، پائے کوباں پل سے گزریں گے تیری آواز پر، اور رب سلم کی صدا پر وجد لاتے جائیں گے، رب سلم کی صدا پر وجد لاتے جائیں گے۔ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد، رب سلم کی صدا پر وجد لاتے جائیں گے۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، او خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد، مرحبا، سب جھوم کے بولو مرحبا، شرمانا چھوڑو مرحبا، گج وج کے بولو، مرحبا۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، اور خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم گئے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللہ اللہ، پتہ ہی نہیں کتنے درود پڑھ لیا ہم نے الحمدللہ۔ یہ درود ہے پورا مکمل، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مکمل درود ہے۔ ہاں جی، اور کتنے ثواب مل گیا ہم کو پتہ ہی نہیں، اور ہم کو بس ثواب لینا ہے۔
ارے جب تک کہ پانا ہے جبھی تک ہاتھ خالی ہے، یہاں بس نہیں کرنا. آؤ ایک اور کلام اعلی حضرت کا، اور اسی طرح درود پاک کے ساتھ پڑھتے ہیں. درشی پڑھی اللہم صلی اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا صلی علیہ. آپ پر لاکھوں درود، آپ پر لاکھوں سلام، آپ پر لاکھوں درود، آپ پر لاکھوں سلام، آپ پر لاکھوں درود، آپ پر لاکھوں سلام. ہے لب عیسیٰ سے جاں بخشی نرالی ہاتھ میں، ہے لب عیسیٰ سے جاں بخشی نرالی ہاتھ میں، سنگ ریزے پاتے ہیں شیریں مقالی ہاتھ میں، سنگ ریزے پاتے ہیں شیریں مقالی ہاتھ میں، آپ پر لاکھوں درود، آپ پر لاکھوں سلام. جود شاہ کوثر اپنے پیاسوں کا جویا گیا، جود شاہ کوثر اپنے پیاسوں کا جویا گیا، کیا عجب اڑ کر جو آ جائے پیالی ہاتھ میں، کیا عجب اڑ کر جو آ جائے پیالی ہاتھ میں، آپ پر لاکھوں درود، آپ پر لاکھوں سلام، آپ پر لاکھوں درود اور آپ پر لاکھوں سلام. مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، فقر اختیاری ہے حضور کا، حضور کا اختیاری ہے، الفقر فخری. ورنہ میرے آقا، کیا شان ہے میرے آقا کی، جو غلاموں کو نوازتے ہیں تو ایسا نوازتے ہیں، ایسا نوازتے ہیں کہ پھر وہ دوسروں سے بے نیاز ہو جاتا ہے. امام کہتے ہیں کہ مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، ارے دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ، دو جہاں کی نعمتیں ہیں اونلی ان کے ہاتھ میں. یہ خالی سے کوئی یاد نہیں، خالی ایمٹی، یہ خالی اولا نہیں ہے، یہ خالی ایمٹی نہیں ہے، خالی اونلی ہے، صرف ہاتھ میں. مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، ارے دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، آپ پر لاکھوں درود، آپ پر لاکھوں سلام. جس نے بیعت کی بہار حسن پر قربان رہا. یہ ہاتھوں میں لکیریں ہیں کہ نہیں؟ ہر انسان کے ہاتھوں میں لکیریں ہوتی ہیں نا، یہ خط ہے نا. میرے آقا علیہ السلام کی مبارک ہتھیلی جس میں خط ہیں، یہ خط کیا ہیں؟ امام کہتے ہیں کہ جس نے بیعت کی بہار حسن پر قربان رہا، ہیں لکیریں
نقش تسخیر جمالی ہاتھ میں ہے لکیریں نقش تسخیر جمالی ہاتھ میں ابر نیساں مومنوں کو تیغ عریاں کفر پر ابر نیساں مومنوں کو تیغ عریاں کفر پر جمع ہے شان جمالی و جلالی ہاتھ میں جمع ہے شان جمالی و جلالی ہاتھ میں دستگیر غرد و عالم کر دیا سبتین کو. یہ شعر سنو بہت توجہ کے ساتھ، کیا کمال کا شعر ہے. پورے کلام کے اندر میں کہتا ہوں کمال کا شعر ہے یہ. ویسے ہر شعر سبحان اللہ، لیکن اس شعر میں ایک بڑا لطف ہے. بات ایسی کر گئے میرے امام. دستگیر ہر دو عالم کر دیا سبتین کو، دستگیر ہر دو عالم کر دیا سبتین کو. اے میں قربان جانے جان انگشت کیا لی ہاتھ میں، اے میں قربان جانے جان انگشت کیا لی ہاتھ میں. انگلی پکڑنے تو پھر وہ کیا بنتا ہے؟ دستگیر غرد و عالم کر دیا سبتین کو. اے میں قربان جانے جان انگشت کیا لی ہاتھ میں. اور کتابت اشعار کے ساتھ مقطع، تین شعر اعلیٰ حضرت نے کیا بات کہی ہے. بلکہ اس سے پہلے ایک شعر پڑھ دوں میں اور جو کمال کا شعر ہے. ایک یہ عالم ایک وہ عالم، ایک یہ عالم ایک وہ عالم، اور اس عالم پر ولیوں کی نظریں ہوتی ہیں. جی اعلیٰ حضرت کیا کہہ رہے ہیں بھئی؟ یہاں اس عالم کے لیے فتویٰ ہے کہ جب روزہ رسول پہ حاضر ہو صلی اللہ علیہ وسلم تو جالیوں کو چومنا تو دور، ہاتھ بھی نہ لگانا، اور 4 ہاتھ کے فاصلے پہ کھڑے ہو جانا. یہ کیا کم ہے کہ حضور نے یہاں تک بلا لیا؟ کیا ہمارے ہاتھ اس لائق ہیں کہ جالی کو چھو سکیں؟ حضور اعلیٰ کہتے ہیں یہ کم ہے، کیا یہ کم ہے کہ حضور نے اپنے سامنے کھڑا کر دیا؟ تو انوار البشارہ پڑھیے، اعلیٰ لکھتے کہ 4 ہاتھ کے 4 گز کے فاصلے پہ کھڑا ہو جانا ایسے. یہ ہے فتویٰ اس عالم. ایک وہ عالم ہے، جب وہ عالم ہوتا ہے تو امام اس عالم کو یاد کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آہ وہ عالم کہ آنکھیں بند اور لب پر درود، آہ وہ عالم کے آنکھیں بند اور لب پر درود. وقف سنگے درج بھی روزے کی جالی ہاتھ میں، وقف سنگے درج بھی روزے کی جالی ہاتھ میں. کاش ہو جاؤں لبے کوثر میں یوں آرفتہ ہوش، کاش ہو جاؤں لبے کوثر میں یوں وارفتہ ہوش. لے کے اس جانے کرم کا ذیل عالی ہاتھ میں، لے کے اس جانے کرم کا ذیل عالی ہاتھ میں. آنکھ میں ہے جلوائے دیدار دل پر جوش وجد، آنکھ میں ہے جلوائے دیدار دل پر جوش وجد. لب پہ شکر بخشش ساقی
پیالی ہاتھ میں، اور حشر میں کیا کیا مزے وارفتگی کے نور رضا، حشر میں کیا کیا مزے وارفتگی کے نور رضا، ارے لوٹ جاؤں پا کے وہ دامان عالی ہاتھ میں، لوٹ جاؤں پا کے وہ دامان عالی ہاتھ میں، آپ پر لاکھوں درود اور آپ پر لاکھوں سلام، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں، رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں، رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں، سوتے ہیں ان کے سائے میں، کوئی ہمیں جگائے کیوں، سوتے ان کے سائے میں، کوئی ہمیں جگائے کیوں، ہاں بار نہ تھے حبیب کو، ارے پالتے ہی غریب کو، ہم حضور پہ بوجھ تھوڑی تھے، جب تک مدینے میں تھے ہم کوئی حضور پہ بوجھ تھے نا، حضور رکھتے پالتے کھلاتے نبھاتے، خود ہی آ گئے ہم چھوڑ کے، ارے بار نہ تھے حبیب کو، پالتے ہی غریب کو، روئے جو اب نصیب کو، چین کہو گوائے کیوں، روئے جو اب نصیب کو، چین کہو گوائے کیوں، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں، اب تو نہ روک اے غنی، عادت سگ بگڑ گئی، اب تو نہ روک اے غنی، عادت سگ بگڑ گئی، میرے کریم پہلے ہی لقمہ تر کھلائے کیوں، میرے کریم پہلے ہی لقمہ تر
کھلائے کیوں؟ دیکھ کے حضرت غنی پھیل پڑے فقیر بھی. جب فقیروں نے دیکھا نا غنی کو بانٹتے ہوئے، شان دیکھیا، قطرہ مانگتے دریا ملتا ہے، اتنا مانگتے ہیں اتنا ملتا ہے. جب دیکھا نا غنی کی شان تو فقیر بھی پھیل پڑے. وہ کہتے ہیں نا انگلی دی تو ہاتھ لے لیا، پھیلنے والی کیفیت. جب غنی ایسا ہے تو پھر فقیر پھیل پڑے اور کہنے لگے کہ دیکھ کے حضرت غنی پھیل پڑے فقیر بھی. ارے چھائی ہے اب تو چھاؤنی، حشر ہی آ نہ جائے کیوں؟ چھائی ہے اب تو چھاؤنی، حشر ہی آ نہ جائے کیوں؟ دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں؟ سنگے در حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے. سنگے در حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے. رے جانا ہے سر کو جا چکے، دل کو قرار آئے کیوں؟ جانا ہے سر کو جا چکے، دل کو قرار آئے کیوں؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سایہ نہ تھا، سایہ نہ تھا. سایہ چونکہ اصل کی مثل ہوتا ہے، جیسا بندہ جیسی چیز ویسا سایہ. اگر دھوپ میں کھڑے ہو جائیں میرا سایہ آپ جیسے نہیں ہوگا، نہ آپ کا سایہ میرے جیسا ہوگا، میرا سایہ میرے جیسا ہوگا. سایہ اپنی اصل کی مثل ہوتا ہے، حضور کی مثل کوئی نہیں. حضور بے سایہ. اور سایہ جو ہے وہ گھٹتا بڑھتا بھی ہے، اور سایہ ہوتا بھی ذرا کالا. اور اگر جگہ اونچی نیچی ہو نا تو سایہ بھی اونچا نیچا ہو جاتا ہے، ملگجا. اعلیٰ تک کہتے ہیں کہ حضور کا سایہ نہ تھا. امام کا یہ شعر ہے، سنو. بیاض کہتے ہیں سفیدی کو، آنکھوں کی، آنکھ کے اندر یہ سفیدی ہے نا، تو کہتے ہیں بیاض، بیاض دیدہ. کہ راہ نبی میں کیا کمی، فرش بیاض دیدہ کی. اس شاخ نے اپنی آنکھیں بچھائی ہوئی ہیں، حضور کے اس شاخ نے اپنی آنکھوں کی سفیدی بچھائی ہوئی فرش بنایا ہوا ہے. تو اب کسی اور فرش کی ضرورت نہیں. راہ نبی میں کیا کمی، فرش بیاض دیدہ کی. چادر ذل ہے ملگجی، زیر قدم بچھائے کیوں؟ چادر ذل ہے ملگجی، زیر قدم بچھائے کیوں؟ ہاں دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں؟ ہاں ہے تو رضا نرا ستم. عاشقوں کے نزدیک مدینہ چھوٹ جائے نا، مدینہ چھوڑ کے اگر آ جائے نا کوئی بندہ، تو عاشقوں کے نزدیک یہ جرم ہے. مدینہ چھوڑ کے آ گیا، عاشقوں کے نزدیک یہ جرم ہے. امام کہتا ہے کہ واقعی مدینہ چھوٹ گیا تو ہونا تو یہ چاہیے کہ بندہ تھوڑا غمگین رہے، ذوق پہ رہے، ہی ہا ہا ہو، یہ تو نہ ہو. کوئی آ کر ہا ہا ہو کرے، ساز طرب بجائے، تو یہ نرا ستم ہے.
اگر واقعی یہ کیفیت ہے، غم ہے، افسوس ہے، تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ امام کہتے ہیں کہ ہے تو رضا میرا ستم، ارے جرم پہ گر لجائے ہم تو کوئی بجائے سوز غم، سازے طرب بجائے کیوں کوئی بجائے سوز غم، سازے طرب بجائے کیوں۔ مجھے فرمائشی کلام دیے ہوئے ہیں، میں بڑا خوش ہو رہا ہوں، میں اندر سے میں بڑا مطمئن ہوں، کوئی سنے نہ سنے، میرے اعلیٰ حضرت کے کلام ہے، اور مجھے اس پہ جو سرور ہے وہ کسی اور کلام میں آتے ہی نہیں۔ ایک اور کلام پڑھ رہا ہوں اعلیٰ حضرت کا، کمال کا کلام ہے۔ اپنے اپنے گھروں کے اندر ہم نے لائٹیں لگائی ہوئی ہیں نہیں لگائی ہوئی؟ رات کو استعمال کرتے ہیں نا لائٹیں، اندھیرا جب ہو جاتا ہے تو، اور لائٹ نہ ہو تو پھر کام کیا ہوتا ہے؟ مشکل ہو جاتی ہے جی۔ ایک گھر دوسرا بھی ہے جہاں یہ لائٹیں نہیں ہوں گی، یہاں ایئر کنڈیشن نہیں ہوگا، کوئی سوراخ نہیں ہوگا، اندھیری قبر ہوگی، لحد تاریک ہوگی۔ ذرا اس کی بھی فکر کر لو، ذرا اس کو بھی روشن کرنے کی فکر کرو۔ اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ اس کو روشن کرنا ہے تو پھر کیا ہے؟ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، داغ عشق سنا ہے نا، داغ عشق، اور جس کو داغ عشق مل جائے تو پھر وہ سنبھال کے رکھتا ہے، پھر وہ اس کو مٹاتا نہیں۔ جیسے چاند کو ملا، محبوب کی انگلی اٹھی، جب محبوب کی انگلی اٹھی اور وہ دھبا ملا، داغ ملا، چاند پہ داغ ہے کہ نہیں؟ پلیز سینڈ کو موبائل کو، داغ چاند کو ملا کہ نہیں ملا؟ یہ داغ کس چیز کا ہے؟ امام کہتے ہیں برق انگشت نبی چمکی تھی اس پر ایک بار، آج تک ہے سینہ ماہ میں نشان سوختہ۔ اب چاند کتنا زبردست عاشق ہے کہ اب اس کو جب داغ مل گیا تو ان کے جلال کا اثر دل سے لگائے ہے قمر، ان کے جلال کا اثر دل سے لگائے ہے قمر، جو کہ ہو لوٹ زخم پر داغ جگر مٹائے کیوں۔ جس کو داغ مل جاتا ہے وہ مٹاتا نہیں۔ تو آؤ حضور کے پیارے پیارے رخ زیبا سے محبت کریں، عشق کریں، اور وہ عشق کا جو داغ ملے گا نا، وہ داغ کیا ہے؟ یہ کیا ہے حضور کی؟ یہ چہرے پاک کی محبت کے عشق کا داغ ہے، داڑھی کیا ہے؟ اس کو نہ بجھاؤ، یہ قبر کا چراغ ہے، اس کو اپنے ہاتھوں سے نہ بجھاؤ۔ امام کہتے ہیں کہ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ اور نیت کرو میرے پیارے بھائیوں کہ آج کے بعد اس چراغ کو نہیں بجھائیں گے۔ یہ قبر کا چراغ ہے، یاد رکھنا، ضرورت پڑے گی، اس کو نہ بجھاؤ۔ انشاءاللہ یہ جب جائے گا نا قبر میں چراغ، انشاءاللہ اللہ کے کرم سے ہماری قبر منور ہوگی انشاءاللہ۔ بہت کوشش کرو میرے پیارے بھائیو، خدا کے واسطے بہت کوشش کرو۔ اور اگر نعت خوانی کرتے ہو، بار بار کرتے ہو، اور کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، کوئی چینجنگ نہیں آ رہی، تو پھر کیا کروں میں؟ کیا کہیں بات کی جائے؟ رات کو نعت خوانی میں مچلتے رہیں، جھومتے رہیں، صبح ہو تو پھر آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائے اور یوں، اور گندی نالی میں بہا دیں۔ ہائے ہائے ہائے، کہاں ہے عشق؟ اے میرے پیارے بھائیو، خدا را زندگی کو سمجھو، اس دنیاوی لذتوں کے پیچھے نہ بھاگو، اپنے محبوب کو راضی کرو۔
لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، جینا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جینا بنے گی، جینا پیراڈائز جنت، جینا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے، جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، مدینہ جانے جنانو جہاں ہے وہ سن لے۔ ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو کہیں گے کہ حج پہ جاتے ہیں تو مدینہ جانا ضروری نہیں، آپ مدینہ نہ بھی گئے تو حج ہو جائے گا، کوئی ضروری نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے۔ ایسے لوگ ملیں گے آپ کو، خبردار ان کی بات نہ سننا۔ اور ایسے لوگوں کو امام کہتے ہیں سنو مدینہ جانے جنانو جہاں گے وہ سن لے، جنہیں جنون جینا سوئے زاغ لے کے چلے، جنہیں جنون جینا سوئے زاغ لے کے چلے۔ زاغ سمجھتے ہیں؟ زاغ زاغ کسے کہتے ہیں پتہ؟ وہ کالا کالا نہیں ہوتا، زاغ معروف کالا کالا کائیں کائیں کرتا ہے، ہاں کوا، کیا ہے؟ زاغ معروف کوا، زاغ کہتے ہیں معروف کوے کو، ہاں جی، اور کلاگ کہتے ہیں جنگلی کوے کو۔ یہ جو ہے نا زاغ معروفہ کالا کالا کوا، یہ کسی کے نزدیک کھانا جو ہے نا ثواب ہے۔ میں قسم سے بات کر رہا ہوں، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اپنی طرف نہیں کہہ رہا، حضرت ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں قبلہ؟ یعنی کہ ہم زردہ کھائیں، بریانی کھائیں، مرغ کھائیں، یہ ثواب نہیں ہے، سن لیجیے، یہ مباح، کیا ہے؟ مباح ہے، یہ کھانا وہ ثواب نہیں ہے، مباح ہے۔ اور وہ کوا کھائیں تو ثواب ہے، اور بندہ ثواب اس لیے حاصل کرتا ہے جنت ملے۔ مدینہ جانے جنانو جہاں گے وہ سن لے، جنہیں جنون جینا سوئے زاغ لے کے چلے، جنہیں جنون جینا سوئے زاغ لے کے چلے۔ اللہ اکبر۔ ارے ایک شعر اس میں بڑا کمال کا شعر ہے، میں کیا پڑھوں کیا چھوڑوں۔ کہتے ہیں کہ پڑی ہے اندھے کو عادت کہ شور بے سے کھائے۔ اندھے کو دیکھا کبھی آپ نے؟ اسے نظر نہیں آتا نا، یوں روٹ ڈالتا یوں، جو آیا تو شوربہ ہی کھاتا لیتا ہے، آ گیا تو آ گیا، کوئی بوٹی آلو آ گیا آ گیا، ورنہ یوں نظر تو آتا نہیں، تو یہ کھاتا رہتا ہے نا۔ یہ تو آنکھوں کے اندر تھے، یہ دل کے اندر ہیں۔ امام کہتے ہیں پڑی ہے اندھے کو عادت کہ شور بے ہی سے کھائے، بٹیر ہاتھ نہ آئی تو زاغ لے کے چلے، بٹیر ہاتھ نہ آئی تو زاغ لے کے چلے۔ جو دین کووں کو دے بیٹھے ان کو یکساں ہے، چاہے وہ گدھے کھائیں کہ وہ دلی
کبے کھانے، برابر ہے ان کے لیے، دینی کبوں کو دے دیا انہوں نے. جو دین کوں کو دے بیٹھے ان کو یکساں ہے، کلاغ لے کے چلے یا الاغ لے کے چلے، کلاغ لے کے چلے یا الاغ لے کے چلے. رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چوبے. یہ ہوتے ہیں عاشق. کبے کھانے والوں سنو عاشق کیسے ہوتے ہیں. رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے، تم اور آہ کے اتنا دماغ لے کے چلے، تم اور آہ کے اتنا دماغ لے کے چلے. اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. اللہ اللہ اللہ. ایک کلام کے لیے مجھے حکم دیا حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان. انا من حامد و حامد رضا منی. اعلیٰ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ میں حامد رضا سے ہوں، حامد مجھ سے ہے. آج ان کا کلام، ان کا عرس سلسلے میں پروگرام ہے، آؤ مل کر اس کلام کو پڑھتے ہیں. محمد مصطفیٰ نور خدا، نام خدا تم ہو. محمد مصطفیٰ نور خدا، نام خدا تم ہو. شہ خیر الورا شان خدا صلی علی تم ہو. محمد مصطفیٰ نور خدا، شان خدا تم ہو. غریب و درد مندوں کی دوا تم ہو، دعا تم ہو. غریب و درد مندوں کی دوا تم ہو، دعا تم ہو. فقیروں بے نواؤں کی صدا تم ہو، ندا تم ہو. فقیروں بے نواؤں کی صدا تم ہو، ندا تم ہو. حبیب کبریا تم ہو، امام الانبیاء تم ہو. حبیب کبریا تم ہو، امام الانبیاء تم ہو. محمد مصطفیٰ تم ہو، محمد مجتبی تم ہو. محمد مصطفیٰ تم ہو، محمد مجتبی تم ہو. ہمارے ملجاؤ ماوا، ہمارا آسرا تم ہو. ہمارا ہمارے ملجاؤ ماوا، ہمارا آسرا تم ہو. ٹھکانہ بے ٹھکانوں کا شہ ہر دو سرا تم ہو. ٹھکانہ دے ٹھکانوں کا شہ ہر دو سرا تم ہو.
غریبوں کی مدد بے کس کا بس روحی فدا تم ہو، غریبوں کی مدد بے کس کا بس روحی فدا تم ہو، سہارا بے سہاروں کا ہمارا آسرا تم ہو، سہارا بے سہاروں کا ہمارا آسرا تم ہو، نہ کوئی ماہوش تم سا، نہ کوئی مہجبی تم سا، نہ کوئی ماہوش تم سا، نہ کوئی مہجبی تم سا، حسینوں میں ہو تم ایسے کہ محبوب خدا تم ہو، حسینوں میں ہو تم ایسے کہ محبوب خدا تم ہو۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اب چار یار میں صدقے انبیاء کے یوں تو ہے محبوب سب، لیکن میں صدقے انبیاء کے یوں تو ہے محبوب سب، لیکن جو سب پیاروں سے پیارا ہے وہ محبوب خدا تم ہو، جو سب پیاروں سے پیارا ہے وہ محبوب خدا تم ہو، محمد مصطفیٰ تم ہو، مجتبی تم ہو، محمد مصطفیٰ تم ہو، محمد مجتبی تم ہو، زمین میں ہے چمک کس کی، فلک پر ہے جھلک کس کی، زمین میں ہے چمک کس کی، فلک پر ہے جھلک کس کی، مہو خورشید سیاروں ستاروں کی ضیا تم ہو، مہو خورشید سیاروں ستاروں کی ضیا تم ہو، خدا کہتے نہیں بنتی، جدا کہتے نہیں بنتی، خدا کہتے نہیں بنتی، جدا کہتے نہیں بنتی، ارے خدا پر اس کو چھوڑا ہے وہی جانے کہ کیا تم ہو، خدا پر اس کو چھوڑا ہے وہی جانے کہ کیا تم ہو، انا من حامد حامد رضا منی کے جلووں سے، انا من حامد حامد رضا منی کے جلووں سے، بحمد اللہ رضا حامد میں اور حامد
رضا تم ہو بحمد اللہ، رضا حامد میں اور حامد رضا تم ہو، محمد مصطفیٰ نور خدا نام خدا تم ہو، اج سکھ متراں دی ودھیری ہے، کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے، اج سکھ متراں دی ودھیری ہے، کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے، اج سکھ متراں دی ودھیری ہے، کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے، اج سکھ متراں دی ودھیری ہے، کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے، لو وچ شوق چنگیری ہے، اج نینا لایا کیوں جھڑیاں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمکے لاٹ نورانی ہے، مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمکے لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہن مد بھریاں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، دو ابرو قاس مثال دسن جیتھی نوک مزاد تیر چھٹن، دو ابرو قاس مثال دسن جیتھی نوک مزاد تیر چھٹن، لباں سرخ آنکھاں کے لال یمن، ہر کس کے لبے لال ترا دیدہ بدل گفت، حقا کے چے خوش کندہ عقیق یمنی را، لباں سرخ آنکھاں کے لال یمن، چٹے دند موتی دیاں ہن لڑیاں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس صورت نو میں جانا کھاں، جانان کے جان جگانا کھاں، اس صورت نو میں جانا کھاں، جانان کے جان جگانا کھاں، او سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بڑھیا، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، محمد مظہر کامل ہے، حق کی شان عزت کا، نظر آتا گئے اس کثرت میں کچھ انداز وحدت کا، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
صورت شالا پیش نظر رب وقت نزات روز حشر. پیر صاحب نے حل بتا دیا، تاجدار گولڑا نے حل بتا دیا، بابو جی سرکار کے بابا نے حل بتا دیا. جو ابھی گزرنے ہیں نا ہمیں مراحل، ابھی بہت مراحل باقی ہیں. موت سے پہلے نزا، پھر موت، پھر قبر، پھر محشر. ابھی بہت سی وادیوں سے گزرنا ہے. دلہا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری لوگوں، مشکلیں ہیں میں ہیں براتی پرخار وادی ہیں. ابھی بڑے مسائل بڑے دور سے گزرنا ہے. پیر صاحب کہتے ہیں طریقہ کہ اے صورت شالا پیش نظر رب وقت نزا تے روز حشر. وچ قبر تے پل تھی جد ہو سی گزر اے سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حجرے تھی مسجد آؤ ڈھولن نوری جھات دے کارن سارے سکن. حجرے تھی مسجد آؤ ڈھولن نوری جھات دے کارن سارے سکن. دو جگ اکھیاں آگدہ فرش کرن سب انسو ملک حوراں پریاں. حضور آؤ نا، نانا جان آئیے نا. وادی ہمرا میں تو جلوہ دکھا دیا، حضور باتیں بھی کی. اب آپ کا بیٹا جو ہے جس آپ نے یا بنیا کہا تھا، وادی ہمرا میں جب آپ نے جلوہ دکھایا تھا یا بنیا کہا تھا، اب بیٹا آ گیا، در پہ آ گیا. حضور آئیے نا، حجرے سے آئیے نا. اب ایک عاشق صادق کی عرض سنی گئی اور جب دیکھا نا وہی کیفیت دیکھ کے حضرت غنی پھیل پڑے فقیر بھی. آ گئے میرے آقا، حجرے سے باہر آئے، لیکن آئے اس شان سے کہ چہرے مبارکہ پر برد یمانی رکھی ہے. ابھی جلوہ نہیں دکھایا، صرف آئے ہیں. اب جب دیکھا کہ عرض پوری ہوئی اور وہ آ گئے تو پھر کہتے ہیں کہ لاہو مخطط برد یمن من بھاری جھلک دکھاؤ سجن. اللہ مخطط برد یمن من بھاری جھلک دکھاؤ سجن. او مٹھیاں گالیاں لاؤ مٹھن جو ہمرا وادی سن کریاں. او مٹھیاں گالیاں لاؤ مٹھن جو ہمرا وادی سن کریاں. اور جب محبوب نے چادر ہٹائی، جھلک دکھائی. جھلک کیسی تھی؟ جھلک میں یہ عالم ہے، کسے ہے دید جمال رخ حضور کی تاب؟ کسے ہے دید جمال رخ حضور کی تاب؟ وہ پورے جلوے کہاں اشکار کرتے ہیں، وہ تو جتنا پیمانہ ہے اتنا. تو جھلک مانگی اور جھلک میں وہ عالم تھا کہ پیر بیر علی شاہ صاحب کے اٹھے کہ سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا. سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا. کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا. گستاخ اکھی کتھے جانیاں، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا. گستاخ اکھی کتھے جانیاں. یا رسول اللہ.
حق شہریار، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیض رضا، فیضان اولیاء۔ بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبد القادر، بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبد القادر، سر باطن بھی ہے ظاہر بھی ہے عبد القادر، سر باطن بھی ہے ظاہر بھی ہے عبد القادر، عبد القادر جیلانی، عبد القادر جیلانی، عبد القادر جیلانی، عبد القادر، عبد القادر جیلانی، عبد القادر مفتی شرع بھی ہے، قاضی ملت بھی ہے، مفتی شرع بھی ہے، قاضی ملت بھی ہے، مفتی شرع بھی ہے، قاضی ملت بھی ہے، اور علم اسرار سے ماہر بھی ہے عبد القادر، علم اسرار سے ماہر بھی ہے عبد القادر، عبد القادر جیلانی، 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 عبد القادر آپ ذی تصرف بھی ہے، معصوم بھی ہے، مختار بھی ہے، ذی تصرف بھی ہے، معصوم بھی ہے، مختار بھی ہے، ذی تصرف بھی ہے، معصوم بھی ہے، مختار بھی ہے، کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر، کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر، عبد القادر جیلانی، عبد القادر جیلانی، عبد القادر جیلانی، عبد القادر سلک عرفاں کی ضیاء ہے یہی در مختار، سلک عرفاں کی ضیاء ہے یہی در مختار، سلک عرفاں کی ضیاء ہے یہی در مختار، فخر اشباہ نظائر بھی ہے عبد القادر، فخر اشباہ نظائر بھی ہے عبد القادر، عبد القادر جیلانی، عبد القادر منبع فیض بھی ہے، مجمع افضال بھی ہے، منبع فیض بھی ہے، مجمع افضال بھی ہے، منبع فیض بھی ہے، مجمع افضال بھی ہے، اور مہر عرفاں کا منور بھی ہے عبد القادر، مہر عرفاں کا منور بھی ہے عبد القادر عبد القادر جیلانی، عبد القادر جیلانی، عبد القادر جیلانی، عبد القادر مجذوب آپ نے سنا ہوگا، مجذوب، مجذوب آپ سنا ہوگا نا آپ نے۔ ایک بات بتاؤں کہ آپ کو سلسلہ قادریہ میں مجذوب نہیں ملیں گے، اگر ہوگا بھی تو تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑے عرصے کے لیے، زیادہ نہیں۔ کیوں؟ غوث پاک رہنے ہی نہیں دیتے، غوث پاک اسے مجذوب رہنے نہیں دیتے۔ اللہ اللہ، یہ جو معرفت کی راہ ہے نا، وہ مردوں کا میدان ہے، مردوں کا میدان ہے، مخنثوں کا کام نہیں ہم جیسے۔ ہاں، تو اس راہ میں جو جاتے ہیں تو وہ اکے نہیں جاتے، وہ مرشد کا دامن تھام کے جاتے ہیں، اور اس راہ میں اگر بغیر پیر جاؤ گے تو پھر شیطان کے پاؤں کا فٹ بال بن جاؤ گے۔ اس لیے اس راہ میں قدم رکھنے سے پہلے کسی صاحب نظر کے ہاتھ میں بندہ ہاتھ دے، پھر وہ سفر کرے۔ اس راہ میں بڑی
مشکلات بھی آتی ہیں، کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جہاں بندہ کچھ سمجھ نہیں پاتا. پیر، ہمارے پیران پیر کی شان یہ ہے کہ بڑے بڑوں نے پکارا. سلطان باہو، ان کا امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار نہیں تھا کہ کوئی کشتیوں میں سفر میں یہاں سے مال رکھیں اور پھر وہاں سے چھوڑ کے آئیں، پھر وہاں سے اٹھائیں، پھر یہاں چھوڑ کے آئیں. ایسا کام نہیں تھا ان کا. وہ کہتے ہیں سن فریاد پیراں دیاں پیرا، میری عارض سنی کن تار کے ہو، بیڑا اڑیا میرا وچ کھپراں دے، جتے مچھوی نہ بیندے ڈر کے ہو. شاہ جیلانی غوث سمدانی میری خبر لیو جھٹ کر کے ہو، تے پیر جناں دا میراں باہو، پیر جناں دا میراں باہو اوہی کندی لگدے تر کے ہو. کیوں؟ میرے عرفاں کا منور بھی ہے عبد القادر، میرے عرفاں کا منور بھی ہے عبد القادر، عبد القادر جیلانی، عبد القادر رشک بلبل گئے رازا لالا صداق بھی گئے. ایسا پھول ہے جس میں سینکڑوں دھبے بھی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ بلبل جو ہے اس پر رشک بھی کرتے ہیں. رضا ایک ایسا گل ہے جو اگرچہ اعلیٰ تک کی انکساری ہے کہ لالا صداق ہے کہ اس میں سینکڑوں خرابیاں بھی ہیں، خامیاں بھی ہیں، لیکن جو دوسرے ہیں نا جو عشاق بلبل وہ رشک کرتے ہیں رضا پر. امام کا یہ شعر سنو، بہت کمال کا شعر ہے. کہتے ہیں کہ رشک بلبل گئے رضا لالا صداق بھی گئے، رشک بلبل گئے رضا لالا صداق بھی ہے، کیونکہ آپ کا واصف و ذاکر بھی ہے عبد القادر، آپ کا واصف و ذاکر بھی ہے عبد القادر، عبد القادر جیلانی، عبد القادر جیلانی، عبد القادر جیلانی، عبد القادر. یہ چشتی سہر وردی نقش بندی، یہ چشتی سہر وردی نقش بندی، ہر ایک تیری طرف مائل ہے یا غوث، تیری چڑیاں ہے تیرا دانا پانی، تیرا میلا تیری محفل ہے یا غوث. راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام، باج کس نہر سے دیتا نہیں لیتا نہیں دریا تیرا. خواجہ ہند کے راجا مہاراجا میرے خواجہ، تیری ذات خواجہ معین الدین، تیری ذات خواجہ معین الدین، تو رسول پاک کی آل ہے، تیری شان خواجہ خواجگاہ، تیری شان خواجہ خواجگاہ، تجھے بے کسوں کا خیال ہے، تجھے بے کسوں کا خیال ہے. میرا بگڑا وقت سنوار دے، میرے خواجہ مجھ کو نواز دے، میرا بگڑا وقت سنوار دے، میرے خواجہ مجھ کو نواز دے. تیری ایک نگاہ کی بات ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے. میں گدائے خواجہ چشت ہوں اور مجھے اس گدائی پہ ناز ہے، اور میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو، میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو، کہ میرا خواجہ بندہ نواز، واللہ میرا خواجہ بندہ نواز، واللہ میرا خواجہ بندہ نواز. اور یہاں بھیک ملتی گئے بے گماں، یہ بڑے سخی کا گیا آستان،
نائب رسول فی الہند ہیں، نائب رسول فی الہند. یہاں بھیک ملتی ہے بے گمان، یہ بڑے سخی کا ہے آستان. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ہندوستان میں اگر کوئی جگہ ایسی ہے کہ جہاں دعا مستجاب ہوتی ہے تو وہ خواجہ غریب نواز کا آستان ہے. یہاں بھیک ملتی ہے بے گمان، یہ بڑے سخی کا ہے آستان. یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں، یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں، وہ دیکھو سب کی بھرتی ہے جھولیاں. یہ درے غریب نواز ہے، یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں. یہ درے غریب نواز ہے، یہ درے غریب نواز ہے. اعلیٰ حضرت کو جب دیدار ہوا نا خواجہ صاحب کا، خواجہ صاحب کا دیدار ہوا اعلیٰ حضرت کو، اور جس کیفیت میں ہوا اعلیٰ حضرت نے سب لکھا کہ کیا ان کا حلے مبارک تھا، کیا ان کا قد تھا، کیا ان کا رنگت تھی، کیسا چہرہ تھا، داڑھی کیسی تھی، آنکھیں کیسی تھی، وجاہت کیسی تھی. اور جب اعلیٰ حضرت کو دیدار ہوا نا خواجہ صاحب کا تو اعلیٰ حضرت قرآن پڑھ رہے تھے، سورہ کہف پڑھ رہے تھے. اعلیٰ حضرت نے پورا لکھا. اعلیٰ حضرت خواجہ صاحب کے الحمدللہ دیوانے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ ہندوستان میں کوئی جگہ اگر ایسی ہے کہ جہاں دعا مستجاب ہوتی ہے تو وہ خواجہ غریب نواز کا آستانہ ہے. میں گدائے خواجہ چشت ہوں، مجھے اس گدائی پہ ناز ہے. میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو، میرا خواجہ بندہ نواز ہے، میرا خواجہ بندہ نواز ہے. ہاں تیرے کرم کی بات ہے خواجہ، میری کیا اوقات ہے خواجہ. خشک گڑے میں زندہ مچھلی، یہ کیسی سوغات ہے خواجہ. برسے سب پر ترسے اطغر، یہ کیسی برسات ہے خواجہ. میرا بگڑا وقت سوار دے، میرا بگڑا وقت سوار دے، میرے خواجہ جی مجھ کو نواز دے. تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا حال ہے. میرا خواجہ عطائے رسول ہے، وہ بہار چشت کا پھول ہے، وہ بہار گلشن فاطمہ، چمن علی کا نہال ہے، چمن علی کا نہال ہے. حضور سردار ملت حضرت کیا شان ہے قبلہ سردار احمد صاحب کی. جی ہاں، اب دیکھیے ان کی شان کو محدث اعظم کیسے بنے. علم جو ہے نا وہ کتابوں سے پڑھا جاتا ضرور ہے، آتا ہے نظروں سے. جب وہ پڑھتے تھے نا حضور حجت الاسلام کی بارگاہ میں تو حجت الاسلام ان سے بڑا پیار کرتے اور ساتھ بٹھاتے، لیکن جب تک وہ آپ کھاتے تو وہ ایسے بیٹھے رہتے، اور جب آپ کھا لیتے وہ جو ہڈیاں وغیرہ بچتی تھی نا تو پھر وہ اس کو استعمال کرنا شروع کر دیتے تھے. تو آپ کو بڑا پیار آتا اور آپ بلا کر اپنے پاس اپنے ہاتھوں سے کھلایا کرتے تھے. اے شان والے بزرگ تھے. لوگوں نے دیکھا ہے، آج بھی لوگ زندہ ہیں وہ جو اس بات کی گواہی دیں گے کہ جب ان کا جنازہ اٹھا تو کئی لوگوں نے کھلی آنکھوں سے دیکھا نور کی بارش ہوتی ہوئی. اس کی آج بھی وہ لوگ حیات ہیں. یہ دیکھیں قبلہ کہہ رہے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، یعنی کہ جن کے جنازے پر کھلی آنکھوں سے جو انہوں نے دیکھا کہ نور کی بارشیں ہو رہی ہیں. کیا شان والے بزرگ تھے. ان کے لیے چند اشعار مجھے حکم دیا. میرے پاس چشمے نہیں ہیں پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں، میرے لیے مشکل ہوتی ہے پڑھنا. آپ دوسری پڑھی. اللہم صلی علی محمد بارک وسلم. صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا. بحمد اللہ بحمد اللہ کیا شہرا ہوا
سردار احمد کا بحمد اللہ کیا شہرا ہوا سردار احمد کا کہ ایک عالم فدائی ہو گیا سردار احمد کا کہ ایک عالم فدائی ہو گیا سردار احمد کا زبان خلق سے حق نے کیا اعلان سرداری ہاں اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے نا، حدیث پاک کا مفہوم، تو جبریل کو بلاتا ہے، جبریل میں اس فلاں فلاں بندے سے پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، تم بھی پیار کر۔ پھر جبریل فرشتوں میں اعلان کرتے کہ اللہ نے فلاں فلاں کو اپنا محبوب بنا لیا ہے، اس سے پیار کرو۔ پھر فرشتے روئے زمین پر پھیل جاتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں کہ یہ اللہ کا محبوب ہے، اور لوگ اس کی محبت میں بڑھ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ زبان خلق سے حق نے کیا اعلان سرداری، جبھی تو بج رہا ہے، جبھی تو آج ڈنکا بج رہا سردار احمد کا، جبھی تو آج ہے ڈنکا بج رہا سردار احمد کا، بحمد اللہ کیا شہرا ہوا سردار احمد کا۔ جہاں کل چھائی تھی کالی گھٹائیں، آج دیکھو تو اللہ والوں کی شان تو دیکھو، جہاں جاتے ہیں جنگل میں منگل ہو جاتا ہے۔ جہاں کل چھائی تھی کالی گھٹائیں، آج دیکھو تو وہاں پھیلا ہے کیسا چاندنا سردار احمد کا، وہاں پھیلا ہے کیسا چاندنا سردار احمد کا، کہ عالم ہو گیا دل سے فدا سردار احمد کا۔ کہاں گئے رہزنان دین ناکوں سے چنے چاوے، کہاں گئے رہزنان دین، ارے ناکوں سے چنے چاوے، کہ ناکوں پر ہے قبضہ جا بجا سردار احمد کا، کہ ناکوں پر ہے قبضہ جا بجا سردار احمد کا، جہاں میں بج رہا ہے آج ڈنکا سردار احمد کا۔ نکھر جاؤ جنہیں اے بے سرو سردار ہونا ہے، ایک سردار ہے ایک بے سر ہے، اللہ اللہ۔ نکھر جاؤ جنہیں اے بے سرو سردار ہونا ہے، کہ دریائے کرم ہے بہ رہا سردار احمد کا، کہ دریائے کرم ہے بہ رہا سردار احمد کا، بحمد اللہ کیا شہرا ہوا سردار احمد کا۔ خدا بندہ مدینے کے چمکتے چاند کا صدقہ، خدا بندہ مدینے کے چمکتے چاند کا صدقہ، ستارہ اوج پر ہو دائمہ سردار احمد کا، ستارہ اوج پر ہو دائمہ سردار احمد کا۔ ستارہ اوج پر ہو دائمہ سردار احمد کا۔ ارے ایوب دیکھا مظہر اسلام کا منظر، ارے ایوب دیکھا مظہر اسلام کا منظر، کہ مرجع خلق کا ہے مدرسہ سردار احمد کا، کہ مرجع
خلق کا کہ مرج خلق کا ہے مدرسہ سردار احمد کا بحمد اللہ کیا شہرا ہوا سردار احمد کا مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند جس سہانی گھڑی چمکا پہ لاکھوں سلام ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کی سروت پہ لاکھوں سلام غوث اعظم امام التقا والنقا جلوائے شان قدرت کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام حبیبی سیدی یا رسول